اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبک نستعین واما بعد۔ محترم حضرات، زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت شریعت کے قطعی دلائل سے ثابت ہوتی ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایسا شخص دائرۂ اسلام سے اس طرح خارج ہوتا ہے جیسے نماز کے انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت مدینہ سے پہلے ہوئی، جبکہ دوسری طرف بہت سی آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ نفس فرضیت ہجرت مدینہ سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کے تفصیلی احکامات ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ زکوٰۃ نماز کی طرح ایک مالی عبادت ہے جس کا ادا کرنا ہر مالدار کے ذمہ ہر حال میں ضروری ہے، چاہے کوئی اسلامی حکومت اور اسلامی بیت المال اس کو وصول کرے یا نہ کرے۔ پچھلے انبیاء کی تمام شریعتوں میں بھی نماز کی طرح زکوٰۃ کی پابندی فرض تھی، مگر ان پچھلی شریعتوں میں مال زکوٰۃ کو فقراء اور مسکین کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ اس کو کسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا جس کو آسمانی بجلی آ کر جلا دیا کرتی تھی۔ یہی قبولیت زکوٰۃ کی علامت تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ عام جہالت اور غفلت کی بنا پر بہت سے مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، اور جو نکالتے ہیں وہ زکوٰۃ کا نکالنا کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے صرف اپنی جیب سے زکوٰۃ کو نکالنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کو مستحقین تک پہنچانے اور اس کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی، اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ آسمان سے دو فرشتے نازل، ہر صبح آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، اور ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سخی کو اس کے مال کا بدلہ عطا فرما، دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ بخیل کو ہلاکت نصیب فرما۔ زکوٰۃ صدقہ میں خرچ گویا اللہ سے تجارت کرنا ہے، جس سے کسی بھی نقصان کا اندیشہ نہیں۔ صدقہ ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بنے گا۔ جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے والا ہوگا، اس کو خاص دروازہ یعنی باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی بیان فرمایا ہے، قیامت کے دن جو 7 آدمی اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، جو ایسا چھپا کر صدقہ دے کہ جو اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بادروا بالصدقات فإن البلاء لا يتخطاها۔ صدقہ جھٹ پڑ دیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقہ سے آگے نہیں آتی۔ پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرد کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا، اور یہ بھی مطلق نہیں بلکہ وہ مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو۔
اور اس پر ایک سال اس حال میں گزر گیا ہو کہ نصاب کلی جزئی طور پر باقی نہ ہو، ان سب شرائط کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ جہاں پر زکوٰۃ کے روحانی اور جسمانی فائدے ہیں، وہیں پر دنیاوی بھی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت پوشیدہ کر رکھی ہے۔ معاشی اور معاشرتی نظام کو بخوبی چلانے میں زکوٰۃ کا اہم رول ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے معاشی اور معاشرتی نظام کو بخوبی برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے، جس کی ادائیگی مساوات، غریبوں کی شادیاں، بھیک جیسے انسانیت سوز اور ظلم و زیادتی، جرائم جیسی معاشرتی معاملات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے، جس کو دور کرنے کی ذمہ داری ہر ذی شعور پر لازم ہوتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کو ایک اہم ذریعہ بنایا، جس سے آج ان معاملات سے بخوبی حل تلاش کر کے اسے کامیابی سے اس کو دور کیا جا رہا ہے، اور معاشرے میں مساوات کا قیام عمل میں لانے میں مدد مل رہی ہے۔ اور مزید اس کو بہتر بنانے کے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایک سال میں $200 بلین سے لے کر $2 ٹریلین تک کی رقم بطور زکوٰۃ اکٹھا کی جاتی ہے، جو بہت حد تک معاشرتی نظام، مساوات، معاشی اور دیگر اخلاقی مسائل کو دور کیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مد غربت اور ناداری سے نپٹنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ غربت صرف پیسوں کی کمی کا ہونا نہیں ہے، بلکہ مندرجہ ذیل مسائل بھی شامل ہیں، جیسے صاف پینے کا پانی نہ ہونا، رہنے کے لیے گھر کا نہ ہونا، عزت آبرو پر حملہ، فصل اگانے کے لیے زمین کا نہ ہونا، ظلم و زیادتی، ظلم کا شکار ہونا، غیر محفوظ ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام بھیک مانگنے کو بڑھاوا نہیں دیتا، کیونکہ غلط نظریہ اور انسانیت کے ضمیر کو دھکا لگتا ہے۔ انسان میں دولت اکٹھا کرنے کی لالچ ہوتی ہے، جس سے غریب اور امیر میں کافی دوری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے نظام سے یہ دوری کم ہوتی ہے، اور معاشرے کے ذرائع ابلاغ، معاشیات پر کچھ لوگوں کا قبضہ ہو۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے آپسی بھائی چارہ اور جدید اخوت پیدا ہوتی ہے۔ جس سے آج دنیا نئے نئے طریقے عمل میں لاتی ہے، اور حکومتیں بھی اس کو اپنا لاہے عمل بناتی ہیں۔ اور بہت سی تنظیمیں یعنی NGOs اسی طرز پر لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ مختصراً زکوٰۃ مندرجہ ذیل نکات کو حل کرتا ہے، ایک ویلفیئر کا قیام کرتا ہے۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور اسلام میں پہلے سے ہے۔ سے آج دنیا نئے نئے طریقے عمل میں جو آج دنیا اس کو استعمال کرنے کے لیے نئے نئے طریقے عمل میں لاتی ہے، اور حکومتیں بھی اس کو اپنا لاہے عمل بناتی ہیں، تاکہ ملک میں رہنے والے شہریوں کی حصہ داری قائم کی جا سکے۔ آج بہت سی تنظیمیں یعنی NGOs
اسی طرز پر کام کرتی ہیں۔ زکوٰۃ کی مدد سے انسانی حرمت، غربت، کھانا، کپڑا، گھر وغیرہ کا انتظام، جرائم سے بچاؤ، بھیک مانگنے سے چھٹکارا اور معاشرے میں ایسے تناؤ کو کم کرنا، اخوت، تعلیمی بیداری، صحت، غلامی سے آزادی، روزگار مہیا کرنا اور محفوظ ہونے کا احساس، غلامی سے چھٹکارا، نکاح جیسے پاکیزہ عمل کو بخوبی انتظام کرنا تاکہ معاشرے کو گناہوں سے بچایا جا سکے۔ آج فریضہ اسلام میں اہم ستون ہے۔ جس کو پوری دیانتداری اور نیکی سے ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا نظام کتنا کارگر ہے، مندرجہ بالا معاشیاتی اور معاشرتی حل کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو زکوٰۃ کے نصاب پر پہنچنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔